رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج عربی زبان کا ایک نیا سبق ہے جو کتاب کے ناحیے سے 13ویں لیسن کا یہ تیسرا ویڈیو ہے، جس میں مشق ہیں بہت ساری اور بہت ہی بہترین مشق ہے جو ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے، خاص طور سے ریوائز کے ناحیے سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں، صرف اور صرف ہمیں اس کا پریکٹیکل کرنا ہے، اس کو جو ہے مشق کے ذریعے سے ہمیں اور مزید اپنے ان معلومات کو پختہ کرنا ہے۔ تو التدریب السادس، چھٹا مشق، کہہ رہے ہیں اکمل۔ اکمل، اکمل کے معنی کمپلیٹ کیجئے، ما یلی جو نیچے آ رہا ہے، اسی سے کمال ہے، اسی سے مکمل ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میری بات مکمل ہوئی، یعنی میری بات پوری ہوئی۔ تو اکمل، آپ سینٹنس پورا کیجئے، کیونکہ سینٹنس کے اندر خالی جگہیں ہیں، اور جب خالی جگہیں ہیں تو آپ کو پکچر دے کر کے اور اس کو پر کرنا ہے۔ البتہ اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ یہ ایک پکچر ہے جو دو ایک ساتھ ہے، اور یہاں پر ایک ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں تو ہم جانتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، اور یہ مسطرہ ہے۔ مسطرہ یعنی اسکیل، اسی سے سطر ہے۔ سطر یعنی سطر کے جس کو ہم کھینچتے ہیں جس چیز کے ذریعے سے، اسی کو مسطرہ کہتے ہیں، یعنی سطر بنانے والی پٹری۔ القلم قریب من القلم، یہاں ہے، ابھی کس سے قریب ہے؟ القلم، القلم قریب من الکتاب وبعید عن المسطرۃ۔ یہ آپ نوٹ بک میں ضرور لکھے ہوں گے، یہ آپ کے لیے نیا کلمہ رہا ہوگا۔ یہاں ایک چیز جو ہمیں اور سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ القلم، قلم یہ عربی زبان کے ناحیے سے یہ قلم مذکر ہے، اس لیے اس کے بارے میں جو خبر کے طور پر جو لفظ لائے ہیں وہ قریب۔ مؤنث کسی بھی کلمے کے عربی زبان کے اندر اس کی 3 پہچان ہے بیسک۔ ایک تو آپ کہہ لیجئے عالم ہو، نام ہو، اگر نام کوئی بھی ہو، اگر کسی لڑکی کا نام ہو گیا تو پھر وہ نام کہا جائے گا کہ وہ مؤنث ہی ہے، اس میں کسی علامت کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر علم نہ ہو، کسی فیمیل کا وہ نام نہ ہو، تو پھر ہم مؤنث کلمہ جاننے کے لیے 3 علامتیں ہمیں جاننی چاہیے۔ تا، الف مقصورہ، چھوٹی الف، جیسے ہم لکھتے ہیں سلمہ، تو ہم سلمہ لکھنے کے بعد ایک چھوٹی سی الف وہاں لکھ دیتے ہیں، تو یہ الف مقصورہ کہتے ہیں، یعنی ناقص الف، چھوٹی الف۔ اور ایک ہوتا ہے الف ممدودہ، یعنی الف لمبا سا ہو، جیسے ہم لکھتے ہیں حمرا، عام طور سے حمزہ الف کے ساتھ آتا ہے، تو یہ جو ہے الف ممدودہ۔ تو یہ مؤنث کی 3 علامتیں ہیں، تائے تانیث، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ ان تینوں علامتوں میں سے اگر کوئی علامت کسی کلمے میں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ مؤنث ہے۔ اب اس کے بارے میں جو خبر دی جائے گی یا اس کی جو صفت لائی جائے گی وہ مؤنث لائی جائے گی۔ تو القلم قریب، ہم ٹرانسلیشن میں نہیں دیکھیں گے، ہماری زبان کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ جو ہو وہ ہو سکتا ہے کہ مذکر استعمال ہوتا ہو، اس میں کوئی جبکہ عربی میں ہماری زبان میں مؤنث ہو اور عربی زبان میں مذکر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر الکرسی کہیں گے تو ہماری زبان میں مذکر ہے، مؤنث ہے، کہیں کرسی رکھی ہوئی ہے، لیکن عربی زبان کہتی ہے کہ نہیں، الکرسی جو ہے یہ کلمہ جو ہے یہ مذکر ہے، کیونکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے فرق بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ورڈ ہماری زبان میں مذکر ہو اور عربی زبان میں مؤنث ہو، یا ہماری زبان میں مؤنث ہو اور عربی میں مذکر ہو۔ تو القلم، اس میں کوئی تائے تانیث کی علامت نہیں، نہ تو گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ، اس لیے اس کی جو خبر لائے قریب مذکر۔ لیکن نیچے آپ دیکھیے، جو میرا مقصد ہے اتنا سمجھانے کا، المسطرہ، اسکیل، پٹری، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تائے تانیث ہے۔ اب اس کے بارے میں جو خبر لے کر کے آئے ہیں یہ قریبتن، اگر کہہ دیتے المسطرۃ قریب، غلط ہو جاتا ہے، عربی زبان جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ مبتدا اگر جو ہے مذکر ہے تو خبر اس کی جو آئے گی وہ بھی
مذکر اور مبتدا اگر مؤنث ہے تو اس کی خبر بھائی. تو المسطرۃ قریبۃ، مسطرہ یہاں پر ہے، قریبۃ من القلم، مسطرہ قلم سے قریب ہے. اب یہی مسطرہ کس سے؟ تو یہاں بھی وبعیدۃ، اور دور ہے عن الکتاب. جیسے اوپر تھا القلم قریب وبعید، ایسے ہیں مسطرہ اگر مؤنث ہے یہ کلمہ تو قریبۃ وبعیدۃ. یہ میرے سمجھانے کا مقصد تھا تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کیوں قریب و بعید ہے اور یہاں قریبۃ و بعیدۃ کیوں ہے. تو اسی مبتدا کی رعایت کرتے ہوئے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. السکین قریب، تو قریب کس سے ہے؟ قریب من التفاح، سیب سے قریب ہے. وہ بعیدۃ عن الطبق، پلیٹ سے. طبق کے معنی پلیٹ، جس کی جمع اطباق ہے. انشاءاللہ اسی لیسن میں آئے گا بھی، کچھ سنگولر اور پلورل ورڈ آئیں گے. اور نیچے ہی آ گیا الطبق، الطبق پلیٹ، قریب، یہ بھی الطبق مذکر ورڈ ہے، جیسے یہاں سکین مذکر تھا تو قریب من السکین. وہ بعید عن التفاح. اس کو جب آپ غور سے پڑھیں گے تو بہت ایزی ہے، مشق ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں زیادہ اس میں. نیچے بھی ہے پانچواں ورڈ ہے اسی طرح. ہاں یہاں دیکھیے السیارۃ، تائے تانیث آ گئی اس لیے آ گیا قریبۃ. تو السیارۃ قریبۃ کس سے قریب ہے؟ شجرہ سے، من الشجرہ. وبعیدۃ عن المنزل، بعید ہے منزل سے، گھر سے. البیت، اب یہاں مذکر آ گیا تو قریب، اور یہاں مؤنث تھا تو مؤنث. تو البیت قریب، قریب من السیارۃ. تو یہ قریب یہ خبر ہے بیت کی، نہ کہ سیارہ کی رعایت کرتے ہوئے قریبۃ، کیونکہ قربت کس کی دکھلائی جا رہی ہے؟ گھر کی. البیت قریب من السیارہ وبعید عن الشجرہ، عن الشجرۃ، کیونکہ ان پریپوزیشن ہے تو وہ جس پہ داخل ہوگا وہ مجرور کر دے گا اس کو. اکمل، ماشاءاللہ نئی نئی مشقیں ہیں اس لیسن میں اور بہت ہی مزیدار ہیں. آپ کا لیول بھی تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے، اس لیے آپ کو اس طرح کی مشق کی بھی پریکٹس کی ضرورت ہے. اکمل، یہاں بھی وہی معنی ہے، کمپلیٹ کیجئے. کیا کمپلیٹ کیجئے؟ جو نیچے آ رہا ہے. تو یہاں ایک کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور یہ خالی جگہوں میں بھرنا ہے. تو البیت فی، تو فی کہاں؟ شارع المسجد الحرام، مسجد حرام کے روڈ پر گھر ہے. امام البیت واسعۃ، تو کیا؟ حدیقۃ واسعۃ، حدیقۃ. اب حدیقہ بھی دیکھیں یہاں گول تا لگا ہوا ہے تو اس لیے اس کی جو صفت لائی گئی وہ گول تا کے ساتھ. امام البیت حدیقۃ واسعۃ، گھر کے سامنے کشادہ باغ. میں نمبرنگ ڈال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. بیت بکرین، بکر کا گھر، بیت مذکر ہے تو قریب. بیت بکرین قریب، بکر کا گھر قریب ہے. کس سے قریب ہے؟ من المسجد، مسجد سے قریب ہے. لکھنے کی ضرورت نہیں اگر ہم نے نمبر ڈال دیا ہے، لیکن بہرحال چوتھا جملہ ہے حدیقتی، حول الحدیقۃ، باغ کے ارد گرد. سور مرتفع، اونچی دیوار ہے، اونچی دیوار. پانچواں بھی دیکھ لیتے ہیں. رقم البیت، ایک ورڈ باقی رہ گیا تھا، کیا؟ ثلاثہ. تو رقم البیت ثلاثۃ. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، پھر مشق ہے. اور یہاں بھی ایک نئی چیز ہے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے اور بے حد ضروری ہے. آٹھواں مشق، اس کا انہوں نے کہا اقرا، ریڈنگ کیجئے، پڑھیے. ریڈنگ کے ناحیے سے تو بہت ایزی ہے، لیکن ہم ریڈنگ سے بھی آگے بڑھ کے کچھ چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں.
بیتن، کیا ہے یہ؟ بیتن، بیتن کوئی گھر، یعنی یہ نکرہ ہے، اس گھر کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں رجل، کوئی آدمی، کوئی آدمی میرے پاس آیا، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے آپ کہتے ہیں رجل. لیکن جیسے ہی الف لام اس میں لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں معرفہ، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. جیسے آپ اپنے کسی دوست سے یا اپنے گھر والوں سے یا اپنے بھائی سے کہیں کہ آدمی آیا تھا، تو جو آپ کہتے ہیں آدمی آیا تھا، اس کا مطلب آپ اس آدمی کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن جب کہتے ہیں کوئی آدمی آیا تھا تو اس کا مطلب آپ اس آدمی کے بارے میں نہیں جانتے. تو یہی عربی زبان کے اندر بھی ہے، معرفہ اور نکرہ. یہ ہے معرفہ، یہ ہے نکرہ. اس لیے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیتن، کوئی گھر، البیتو، ایک گھر، یا آپ کہیں گھر، یعنی گویا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں. ایک فرق اور بھی ہے، بیتن ہے عام طور سے جس کلمے پہ الف لام نہ لگا ہوا ہو عربی زبان کے اندر، اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، تنوین، اور وہ بھی دو پیش کی شکل میں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں ہے جو اس کو زبر یا زیر لے کر کے آئے. تو بیتن عام طور سے جب ہم کوئی بھی جیسے کہیں مسجد، بیتن، قلم، کتاب، رجل، امرأۃ، ولد، بنت، تو یہ کیا ہے؟ عام طور سے آپ کے تنوین ہے، دو پیش آئے گا. لیکن جیسے ہی الف لام لگ گیا، اب آپ اس کو البیتن کہیں گے تو رانگ، غلط ہو جائے گا. اب تنوین ختم ہو جائے گی، صرف وہ پیش آئے گا. تو آپ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کوئی آپ ایسا نہ کہہ دیں کہ الرجل، البیتن، المسجد، نہیں، البیتو. تو یہ دوسری بنیادی فرق ہے عربی زبان کے اندر، کہ یہ جیسے ہی آپ معرفہ لے آئے تنوین ختم ہو جائے گا. بیتن، کوئی گھر، البیتو، ایک گھر. اب اگر آپ سمجھ گئے تو اسی حساب سے قفصن، قفصن، کوئی پجرا، القفص، ایک پجرا. حدیقتن، کوئی باغ، الحدیقۃ. مسجد، کوئی مسجد، المسجد. یہاں پہ دال پہ جو زیر لگا ہوا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ کوئی عامل ہے ہی نہیں اس سے پہلے، یعنی نہ حرف جار ہے نہ کوئی کہ آپ اس پہ زیر لائیں. کبھی بھی کوئی کلمہ عربی زبان کا ہے، اگر اس سے پہلے کوئی صرف وہی اکیلا ایک کلمہ ہے تو ہمیشہ معرفہ پیش آئے گا. یہ پروفیٹنگ کی غلطی ہے، چھپائی کی. بابن، کوئی دروازہ. اب یہاں با پہ کچھ نہیں ہے یہاں پر، تو کیا پڑھیں گے؟ البابی یا البابا؟ نہیں، ہمیشہ البابو، البابو، المسجد، البیت، الرجل. سمجھ رہے ہیں؟ تو البابو، دروازہ، ایک دروازہ، بابن، کوئی دروازہ. تو یہ بہت اہم تھا اس ناحیے سے کہ اس میں معرفہ و نکرہ کی بحث آئی تھی. ہاں، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مشق ہے مفرد اور جمع کی، یہاں پر دیکھیے مفرد اور یہاں ہے جمع، تو یہاں کچھ دیا ہو ماشاءاللہ، آپ اس کو کاپی میں لکھ بھی سکتے ہیں. آگے اور بھی بحث آئے گی اس کی. رجل، رجل، دیکھیے رجلو لکھا ہوا ہے، غلط ہے، آپ تنوین ڈالنا پڑے گا. رجل، رجال، کوئی آدمی، بہت سے مرد، یعنی اسی کا پلورل ہے. قلم، اقلام، طبق، اطباق، یہ اسی کا سب پلورل ہے. مصباح، ہاں، یہ آپ اس کو مصابیح نہیں کہہ سکتے، یہ آگے بتائیں گے آپ کو. مصابیح، عربی زبان کا دو وزن ایسا ہے، مفاعل، مفاعیل. یہ دو وزن ایسے ہیں، اس کے وزن پہ اگر کوئی بھی کلمہ رہے گا تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتا. جیسے آپ نہیں کہہ سکتے مساجدن، ہمیشہ مساجدو رہے گا. یہ مساجدن غلط ہے، مساجدو، مساجدو صرف. تو ایسے مصابیح ہو، یہ ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے، زیادہ نہیں الجھائیں گے، لیکن آپ کو بیسک چیز بتا دیا کہ اگر ان دونوں وزن پر مفاعلو، مفاعیلو اگر آ گیا تو آپ اس پہ تنوین نہیں لا سکتے. کتابن، کتبن، کتابن ایک کتاب، کوئی کتاب، کتبن بہت سی کتابیں، تو اسی کا پلورل ہے. تمساح، تماسیح. جمل، جمال. عصفور، عصافیر. اب یہاں بھی کیا ہو گیا؟
اونلی اسافیر، آپ اسافیرون نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مفاعیلوں کے وزن پر ہے۔ تو ایسے بے شمار کلمات ہیں مفاعل اور مفاعل کے وزن پر جس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ تو بیتن، بیوتن، بیتن کوئی گھر، بیوتن بہت سارے گھر۔ کلبن، کلابن، کلبن، کلابن۔ اس کے بعد ہے 10واں مشق، لیسن تھوڑا لمبا ہو رہا ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے۔ اقرأ و اکمل، کچھ گرامر کی چیزیں آ گئی تھی اس میں۔ اقرأ پڑھیے، پڑھیے اور کمپلیٹ کیجیے۔ مثال 1 2 3 4، آپ واحد اثنان لکھا ہوا ہے، آپ اس کے بعد 3 4 5 6 7 8 9 10 اس طریقے سے آپ پورا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی لکھنے کا مشق ہے۔ تدریب الحادی عشر، محطہ کو آپ لکھیے 4 بار اور۔ بیتن، ابن، خبز، جزر، جزر کے معنی گاجر۔ اور یہ آخری مشق ہے، یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کون کلمات، آپ کلمات بنائیے، 12واں مشق ہے۔ یہ انہوں نے حرف کی ترتیب بدل دی ہے، سین را الف، تو یہ ہے رأسن جس کے معنی ہوتے ہیں سر، یہ ہے انفن ناک، رجلن پیر، شعرن بال، اور صدرن سینہ۔ تو یہ ہے اس طریقے سے۔ اس کے بعد یہ بھی لکھنے کی مشق ہے، امام البیت حدیقۃ وحول الحدیقۃ سور۔ تو اس طریقے سے آپ 5 6 بار 7 بار لکھیں گے تو انشاءاللہ لکھنے کی مشق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے عربی زبان کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے دین کے سمجھنے میں مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔